سمجھ لیں ہمارا مخالفین کے ساتھ جو اصل اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ مسئلہ امامت پر ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کی اتباع کرنی چاہیے؟ کس کی اتباع کرنی چاہیے؟ وہ شخص جس کے متعلق ابھی میں نے آپ کو حدیث دکھائی کتاب مستدرک حاکم سے کہ قرآن کے بھی اس سے الگ نہیں ہوگا، کبھی وہ قرآن سے الگ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جو مطہر ہے وہ ان کی اتباع کرنی چاہیے، یا ان لوگوں کی اتباع کرنی چاہیے جو جن کے متعلق جن کے مذمت میں قرآن کی آیات ہیں. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ان شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون. ان کی اتباع کرنی چاہیے. اصل ہمارا اور آپ کا اختلاف اس موضوع پر ہے. اب یہ بات چلیے نا تو میں آپ کو یہ دکھاؤں دوں تاکہ بہت یہ اگر کوئی شخص قرآن کو نہیں مانتا تو اس کی کفر میں کوئی شک ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ قرآن کو اگر کوئی نہ مانے تو وہ کافر ہوتا ہے بھائی، ہے کہ نہیں؟ اب جو میں نے جس آیات کا ذکر کیا ہے، اب میں رجعت کی طرف واپس آتا ہوں. اب اگر آپ سب لوگ مسلمان ہیں، جو میرے پیارے بھائی محترم مسلمان بھائی پاکستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، جو غیر شیعہ ہیں، اللہ جانتا ہے کہ اس میں کوئی منفعت نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ پاکستان میں جھگڑا ہو جائے مسلمانوں پر، اس میں مجھے کوئی اس دن میرے لیے قیامت کا دن ہے، موت کا دن ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی جھگڑا ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ میری منفعت اس میں نہیں ہے، نہ مجھے کوئی پیسہ دیتا ہے اور نہ میری کوئی اس میں کسی طرح کا یہ کوئی منفعت ہے. لیکن حقائق تلخ ہیں، حقائق تلخ ہیں. آپ سے حقائق چھپائے گئے ہیں، قرآن کے حقائق چھپائے گئے، اسلام کے حقائق چھپائے گئے. میرے عزیزوں، ہم سب کا قرآن پہ عقیدہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، چاہے زید بن ثابت نے جمع کیا پھر بھی اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو موجودہ قرآن ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ سب قرآن اللہ کے، نماز میں یہی پڑھتے ہیں ہم. اگر ہم حلال حرام کی استدلال کرتے ہیں، اگر قرآن سے استدلال کرنا تو اسی قرآن کی آیات کو ہم حجت سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر رات کی تاریکی میں ہم اٹھیں کہ ہم اللہ سے توبہ کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، تو اسی قرآن کو پڑھتے ہیں. اللہ کو اگر قسم دیتا ہے کہ اللہ قرآن کے واسطے ہم کرام کو، ہم اسی قرآن کو سر پہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ سب قرآن ہے، اللہ کی جانب سے ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہم سب قرآن کو مانتے ہیں. آئیے میں آپ کو قرآن کی ایک آیات دکھاتا ہوں. یہ سورہ حجرات ہے میرے عزیزو، سورہ مبارکہ حجرات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گھر کے باہر سے پکارتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں ان کے لیے، یہ لوگ اکثرهم لا یعقلون، ان کے لوگوں کی عقل نہیں ہے. اب ان کی عقل نہیں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ شدید قرآنی الفاظ کو اگر آپ دیکھیں، اس سے سختر مذمت متصور ہی نہیں ہے. یہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے یہ انسانیت سے بہت گرے ہوئے لوگ ہیں. ملاحظہ فرمائیے یہ قرآن مجید سورہ انفال، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اے مسلمان، ان منافقین کی طرح نہ بننا جو کہتے ہیں ہم نے تو سمجھ لیا، ہم تو مسلمان ہو گئے، ہم ایمان لائے، اور انہوں نے کوئی اطاعت نہیں کی، انہوں نے کوئی تمیز نہیں سیکھی، انہوں نے کچھ بھی اسلام سے نہیں سیکھا. ان شر الدواب، بدترین جانور عند اللہ کے پاس، الصم، وہ جو گونگے ہیں، جو بہرے ہیں، البکم، جو گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، جن کی عقل نہیں. تو جو لوگ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے ساتھ آواز اٹھاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ لا یعقلون ہے. لا یعقلون کون ہے؟ لا یعقلون وہ ہیں جو شر الدواب ہیں، ہر جانور سے بدتر. جانور، آپ برے جانوروں کا ذکر کریں نا کہ جو سب سے گندے جانور ہیں، آپ ذکر کریں دنیا میں کون؟ مسلمانوں کے نزدیک کیا کتا ہے، خنزیر. ان سے بھی بدتر. آپ غیر مسلمان جو کتا کو اچھا سمجھتے ہیں، مسلمان کتے کو پاک نہیں سمجھتے نا، مسلمانوں کو کتا اچھا نہیں لگتا، خنزیر بھی اسی طرح. ان سے بھی بدتر ہے نا جو لوگ کون ہیں؟ جو لا یعقلون ہے. یہ کتاب تفسیر عثمانی، چاپ دار الاشاعت. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اسی آیت کے ذیل میں کس طرح ترجمہ کیا انہوں نے. سب جانداروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں، یہ شیعہ کوئی تفسیر نہیں ہے، مخالفین کی تفسیر ہے، صفحہ نمبر 818 میں. جنہیں خدا نے بولنے کو زبان، سننے کو کان اور سمجھنے کو دل و دماغ دیے، پھر انہوں نے یہ سب قوتیں متعطل کر دیں. زبان سے حق نہیں بولتے، فلان نہیں کرتے. اچھا، بلا شبہ ایسے لوگ جانوروں سے بدتر ہیں، جانوروں سے، شر الدواب، سب جانوروں سے بدتر ہیں. اچھا، تو یہ تو قرآن کی آیت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کون ہے جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی؟ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، یہاں پہ یہ کتاب ہے بخاری. یہ کتاب تفسیر ہے، تفسیر سورہ حجرات ہے. یہ باب ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ کوئی شیعہ کتاب نہیں، مخالفین کی کتاب ہے، بخاری ہے. عبداللہ ابن زبیر جو
وہ ابو بکر کا پوتا، ابو بکر کا پوتا ہے، کوئی رافضی شیعہ نہیں، صحابی بھی عبداللہ بن زبیر خود کہتا ہے، وہ سن 2 ہجری میں سے یا سن 1 ہجری میں اس کی ولادت ہے، یعنی چھوٹے صحابے میں اس کا شمار ہے، خود صحابی ہے۔ بنی تمیم کا ایک وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو بکر اور عمر میں جھگڑا ہو گیا، فتماریا حتی ارتفعت اصواتهما، دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آوازیں بلند کی، فنزل فی ذلک، اس میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ آیات جو 5 یہ جو ہے پہلی دوسری آیت ہے، بلکہ پہلی آیت سورہ حجرات کی نازل ہوئی، اور اس کے بعد یہ ہے حتی انقضت الآیہ، جب کہ یہ آیت ختم ہو جائے۔ پھر باب ہے، کون سی آیت ختم ہو جائے؟ باب ولو انہم صبروا حتی تخرج لهم لکان خیرا لهم، جو چھٹی آیت ہے سورہ 5ویں آیت ہے سورہ حجرات۔ اب جب تک یہ آیت نازل ہو گئی، جب کہ یہ آیت ختم ہو جائے، پھر باب اس باب میں کوئی حدیث بھی نہیں ہے، پھر سورہ قاف، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر عزیزو، یہاں پر بخاری نے ایک بہت بڑی خیانت کی ہے، کیونکہ بخاری کو پتا ہے کہ اگر میں اس حدیث کو صحیح طرح سے نقل کروں تو اس میں تو شیخین کی اس طرح مذمت ہے، وہ تو شر الدواب بن جائیں گے، شر الدواب، سب جانوروں سے بدتر، ٹھیک ہے نا؟ اس سے تو اللہ بھی رافضی ہوگا، شیعہ تو شروع سے رافضی، اس سے تو اللہ قرآن سب رافضی، جبرائیل سب رافضی بن جائیں گے، کیونکہ اصل میں یہ آیت اس طرح ہے، یہ آیات نازل ہو گئیں یا ایھا الذین آمنوا سے لے کر ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، یعنی اس میں یہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات یہ اس آیات میں شامل ہیں، اسی باب یہ چیپٹر کا عنوان بھی یہی ہے، لیکن اس کو، اس بات کو، تاکہ یہ کسی کے دماغ میں نہ جائے، بخاری نے کیا کیا، یہاں پہ ایک لفظ اضافہ کیا، باب، حتی انقضت الآیہ، باب، اور اس باب میں کوئی حدیث بھی نہیں ہے، بہت عجیب ہے، بہت عجیب چیپٹر، یعنی اصل تو یہ لفظ اگر باب آپ نہ پڑھے نا، لفظ باب، حتی انقضت الآیہ، آیات نازل ہو گئی جب تک یہ آیہ بشمول یہ آیت بھی ختم ہو گئی، یعنی 5 آیتیں سب نازل ہو گئی اس وقت، ابو بکر عمر نے جب بدتمیزی کی۔ اچھا، اب یہی دیکھیں، نسائی جو تھا عبد الرحمن النسائی، اس کی کتاب میں بھی یہ حدیث ہے، لیکن اس کی کتاب میں اس نے خیانت نہیں کیا، اس روایت ملاحظہ فرمائیے، کتاب سنن الکبریٰ للنسائی ہے، شعیب الارناؤوط صاحب کی تحقیق ہے، جزء 5 ہے، یہاں پر یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 401 میں استعمال الشعراء، اچھا حدیث 5903 میں عبداللہ ابن عبیر سے روایت ہے، وہی روایت جو بخاری کی روایت ہے، وہی سند ایک، سب کچھ ایک، کہ بنی تمیم کا وفد آیا ہے، وہاں پہ جھگڑا ہوا ابو بکر عمر کا، دوست فتمار آیا، ابو بکر عمر نے آپس میں اختلاف کیا، حتی ارتفعت اصواتهما، دونوں نے آوازیں بلند کی ہے، فنزلت فی ذلک، اب ملاحظہ فرمائیے سنن کبریٰ نسائی، اس میں آیت نازل ہوئی، کون سی آیت نازل؟ یا ایھا الذین آمنوا سے لے کر حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، یہاں تک کہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، سورہ حجرات کی آیت نمبر 5 تک نازل ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو آیت نمبر 4 بھی اسی واقعے میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ آپ بخاری کو پڑھیں، اس کو پڑھیں، بخاری نے خیانت کیا، بخاری نے ایک اور جگہ پہ بھی خیانت کی، اسی روایت کو لے کے آئے دوسرے مکان پر بھی، وہاں پہ بھی خیانت کی، صحیح ہے بخاری، ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں صفحہ نمبر 759 میں، اسی حدیث کو حدیث نمبر 4367 میں، وہی حدیث عبداللہ ابن زبیر کی، ٹھیک ہے نا؟ حتی انقضت فنزل فی ذلک یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت، آیت ختم ہو گئی، کون سی آیت ختم ہو گئی؟ آیت نمبر 5 ختم ہو گئی، یعنی 1 سے لے کر 5 تک سب نازل ہو گئی، آیات نازل ہو گئی 1 سے 5 تک بشمول آیت نمبر 4۔ اچھا، اب میں یہ جو بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں، اور جو نسائی کی حدیث ہے، دونوں کی سند ایک ہی ہے عزیزو، ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب میں نے ان دونوں کو آپ کے لیے ایک ہی پیج میں رکھ دیا ہے، تاکہ یہ بخاری ہے، وہ دونوں میں احادیث آپ کو بخاری سے دکھا چکا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، جو بخاری کی سند ہے حدیث نمبر 4847، حسن ابن محمد حدثنا حجاج ابن جریج ابن ابی ملیکہ عبداللہ ابن زبیر، ٹھیک ہے نا؟ اسی سند، اب اسی کو دیکھیے، حسن ابن محمد الزعفرانی، وہ حسن ابن محمد وہی زعفرانی ہے، حدثنا حجاج جریج ابن جریج
ابن ابی ملیکہ ابن ابی ملیکہ، عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کیا ہے؟ حتی انقضت الآیہ باب ولو انہم صبروا، لفظ باب کو ادھر بیچ میں ڈال دیا، اور چھاپنے والے نے بھی اس کو شہ سرخی بنا دی کہ یہاں پہ نیا باب ہے، اس باب میں کوئی حدیث بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ اصل حدیث کیا ہے؟ اصل حدیث یہ ہے فنزل فی ذلک یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا۔ تو یہ آیت نمبر 4 جو ہے سورہ حجرات کی، یہ ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، جب ان لوگوں نے بدتمیزی کی تھی۔ اور وہ کون سی بدتمیزی ہے؟ انہوں نے آواز اٹھایا نا، آواز اٹھا کیا تو انہوں نے پہلے کوئی کمرے کے باہر بھی انہوں نے شور مچایا ہوگا کہ آپ باہر آ جائیں، باہر کوئی کچھ کیا ہوگا، تبھی قرآن تو بلا وجہ مذمت تو نہیں کرتا نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے یا تو قرآن جھوٹ بولتا ہے یا قرآن سچ کہہ رہا ہے۔ اگر قرآن سچ کہہ رہا ہے اور ہمیں اور آپ کا قرآن پہ یقین ہے تو یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، اور بشرط بخاری کتاب سنن نسائی میں بھی ہے، اور اس حدیث میں بات بہت ہے، اس حدیث میں اور ان آیات میں کم از کم اتنا تو مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مذمت کی ہے ابو بکر عمر کی، ابھی پاکستان ایک بل پاس ہوا ہے جو ابو بکر عمر کی اور صحابہ کی بدتمیزی کرے، توہین کرے، تو اس کو عمر قید ہے۔ تو اگر ان کے ہاتھ لگ جائے تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی عمر قید کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جبرائیل نے کہا ہے نا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون۔ تو یہ تو اگر آپ اس زمانے میں ہوتے ان کی بدتمیزی کے وقت آیت نازل ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی تو سب کو پتہ چل گیا کہ ان کی حیثیت کیا ہے اسلام میں اور قرآن میں، سب کو تو پتہ چل گیا نا، سب کو اندازہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو کہ ایک شر الدواب ہے، ہر جانور سے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ یہ انسانیت کے درجے سے ساقط، اللہ نے تو حجت تمام کر دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے علماء جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، طالب علم دیکھ رہے ہیں، نوجوان دیکھ رہے ہیں، خواتین، قرآن پہ تو ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، یہ بھی آپ کی حدیث ہے، کوئی شیعہ حدیث نہیں۔ اور اس آیت کی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کوئی صحیح حدیث ہمیں دکھائیں کہ اس کا کوئی اور شان نزول ہو۔ اس کا شان نزول بخاری میں بھی ہے، سنن نسائی میں، دوسری کتب میں اس کا شان نزول ابو بکر عمر ہے۔ اگر ابو بکر عمر اللہ نے ان کو اس طرح گالی دیا، ٹھیک ہے نا، میں تو اب کہہ سکتا ہوں گالی دیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کیا دیکھا جانور سے بدتر ہے، جانوروں میں تو گدھا بھی ہے، سور بھی ہے، خنزیر بھی ہے، کتا بھی ہے، ہر جانور سے جو اللہ نے اس طرح توہین کیا ہے، جو جبرائیل لے کے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی اور مسلمانوں کو حکم کیا کہ قرآن اس کو اپنی نمازوں میں پڑھا کرو، اس پہ تدبر کیا کرو، تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو کیوں نہیں مانتے، تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ میرا سوال ہے علماء سے، کیا تصدیق کرتے ہو؟ سورت آیت نمبر 4 سورہ حجرات کی، قرآن کے ایک حرف کی انکار کا کفر ہوتا ہے بھائی، قرآن کا انکار کفر ہے۔ اب سوال میرا ہے علماء سے، طاہر قادری سے، آصف جلالی سے، پاکستان کے اسمبلی میں جو لوگوں نے وہ بل پیش کیا تھا کہ جو صحابہ کو برا بلا کہ ان کو عمر قید ہو، ان سے سوال ہے کہ کیا سورہ حجرات کا کیا قصور ہے؟ یہ قرآن کا جزء ہے، یہ کوئی روافظ کی کتاب ہے، شیعوں کی کتاب ہے، یہ سنن نسائی بخاری یہ روافظ کی کتاب ہے یا آپ لوگوں کی کتاب ہے؟ اگر یہ ہے تو عزیز، تو اگر یہ قرآن کی آیت پہ تم ایمان لاؤ نا تو آج سے اختلافات ختم، تم ابو بکر عمر کو چھوڑ دو، سید المسلمین علیہ الصلوۃ والسلام، ہم کس کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں؟ شیعوں کو چھوڑ دو، تم شیعہ اچھے ہیں برے، ان سے کام نہیں ہے ہمیں، تم وہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اختلافات میں ان کی طرف جاؤ، جب بھی کوئی اختلاف ہو، ایک میں حدیث آپ کو پڑھوں، ان کی اتباع کرو۔ ان کی طرف